आज मेरे बेटे ने जान दी, कल किसी और का बच्चा जा सकता है। इसका मसले का हल ये नहीं है। हम यहाँ रोजी करने आते हैं, हम अपने बच्चों की मैयतें उठाएंगे। वो जवान बच्चा मर गया यार, वो जवान बच्चा मर गया, वो जवान बच्चा मर गया यार। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है मुल्तान के इलाके गर्देजी मार्केट में होने वाली डकैती की वारदात के बारे में, कि जहां 20 साला अलियान को शहीद कर दिया गया, जबकि 3 डाकू शहरियों के हाथों मारे गए। नाज़रीन, इस वक्त हम गर्देजी मार्केट में मौजूद हैं और उसकी वो चूड़ी बाज़ार वाली गली है कि जहां पर ये वारदात पेश आई है। रिपल ज्वेलर्स के ऊपर 4 डाकू दिन दहाड़े यहाँ पर पहुँचे और किस तरह उन्होंने इस गली में आके एक ज्वेलर की शॉप को लूटना शुरू किया और ताजरों ने किस तरह मज़ामत की और इन डाकुओं को कैसे पकड़ा और इन डाकुओं के साथ क्या हुआ। हम आपको लेके चलते हैं उस दुकान में कि जहाँ पर शुएब साहब हैं जो कि इसके ओनर हैं, जिनको खुद भी टांग के ऊपर फाइल लगा मज़ामत के ऊपर। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुएब साहब, सबसे पहले आपकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे। अब आपकी हालत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है मालिक का, बहुत बेहतर है। डॉक्टर्स ने भी मुझे क्लियर किया है कि आप थोड़ा बहुत चलें, लेकिन ये है कि रेस्ट करें आप। चलें, ये इस वक्त आप पूरी पाकिस्तान में ये बात चल रही है, कैसे ये वाक़या पेश आया? इतनी दीदा दलेरी हमने अभी अपने नाज़रीन को दिखाया कि छोटी कंजस्टेड गली है, यहाँ से आना, उसके बाद वारदात करना और उसके बाद आप लोगों ने कैसे पकड़ा, ये पूरा वाक़या पेश कैसे आया, ज़रा ये बताएं। असल में भाईजान मसला ये है कि हमारे जो एक तो हालात, जो मुल्की हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरा जो हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, ख़ास तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब को मैं ब्लेम करूँगा। ये कल आए हैं टोपी ड्रामा करने के लिए, आटा तकसीम करने के लिए। इन्होंने पूरे जनूबी पंजाब की पुलिस अपने पीछे लगाई। हत्ता कि जब गए हैं, जाते हुए भी ये पुलिस के जो एसपीज़ हैं, डीएसपीज़ हैं, उनको टास्क दे के गए कि जी आपने जो है आटा जो बांट रहे हैं फ्री में, ये आप इसकी आप जो है वो करें, खड़े निगरानी करें। अब ये बताएं, अगर पुलिस का काम आटे की निगरानी करना है तो हमारी हिफाजत का, आपकी हिफाजत का, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का कौन ज़िम्मेवार है? यहाँ पर जब ये लोग आए हैं ये लोग इतनी दीदा दलेरी के साथ आए हैं कि जिस तरह ये कोई इनको परवाह नहीं होती। ये मारने और डू और डाई की सिचुएशन पर आके मुझे इतला मिली, मेरे भाई की तरफ से, मेरा दोस्त है उसने मुझे इतला दी कि उस तरफ डकैती हो रही है, हम भाग गए हैं। एक बंदा हमें बाहर नज़र आया, हमने तो प्रॉपर मज़ामत की। हम तो स्ट्रेट फारवर्ड कहेंगे, हमें इस हुकूमत से, इस पुलिस से, इस किसी भी हवाले से हमें पता था कि इधर से कुछ नहीं होना। इन्होंने तब आना जब हर चीज़ ख़त्म हो जानी। हमने खुद किया, अपनी जानों पर खेले। हमने एक बच्चे की जो है शहादत इस मामले में सारे में हुई, आलियान बच्चा है, उसकी शहादत हुई है इस मामले में। हमने अपनी लाशें देकर इन चोरों को, डकैतों को पकड़ा, ये और इनके हमने पुलिस के हवाले किया। अब पुलिस आगे क्या करती है ये भी आपको 2-4 महीने में पता चल जाएगा। शुएब साहब, ये बताएं कि हमने देखा बड़ी कंजस्टेड जो है गली है, तो क्या पहले भी यहाँ पर कोई ऐसी वारदातें हुई हैं? हमने देखा यहाँ ज्वेलर्स की काफ़ी शॉप्स हैं और दीगर भी यहाँ पर कारोबारी मराकज़ हैं, तो क्या पहले भी कोई ऐसी वारदात हुई है? सर मैं आपको बताऊँ, यहाँ असल में ये जो है ना गर्देजी मार्केट का ये जो एरिया है, ये जो ख़ास तौर पर पुलिस एसएचओज़ और डीएसपीज़ और एसपीज़ है ना, इनके लिए एक बहुत छोटी सी बात है, पर्स स्नैच हो गया, किसी ने आपके गन पॉइंट रख के मोबाइल ले लिया, ये कोई बात ही नहीं समझते इस चीज़ को। आप हमेशा याद रखें, इन हर बड़ी चीज़ की बेस छोटी होती है। 1 लाख रुपए की भी बेस जो है वो 1 रुपया है। ये इस चीज़ को नहीं देखते। जब ज़ाहिरी बात है, एक लोगों को आपने पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में वो मोबाइल खींच लिया, गन ले रख के, किसी बीबी का कोई 1-2 लाख रुपए पर्स में है वो आपने खींच लिया, उसको तो दीदा दलेरी, यार मैं ये कर सकता हूँ तो मैं किसी के गन, दुकानदार के, किसी ताजिर के सर पे गन रख के उसका सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है मैं वो भी लूट सकता हूँ। ये हमारी पुलिस, हमारे डीएसपी, अगर हाँ ये हर छोटे बंदे को गिरफ्तार करें, उसे वहीं रोक, उसको एक दफ़ा पता हो कि यार मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे इसकी सज़ा होगी, तो वो अपना बड़ा स्टेप से पहले ही वो अपनी उसका जो जुर्म है वो अपनी मौत आप मर जाएगा। ये
انہیں پھر دوسرا جو میں اس چیز کا سب سے بڑا جو وہ سبب سمجھتا ہوں، تھانہ گلگشت ایک واحد پاکستان ملتان کا ایک معجزہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ وہ گلگشت کے ریجن سے ہی باہر ہے، گلگشت کے سرکل سے ہی باہر ہے۔ جی، اس وقت اس گردیزی مارکیٹ میں جیسے ہم موجود ہیں تو یہ اعظم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کہ جنہوں نے پہلے 15 کی اور ان کی ساتھ ہی جو ریپل جولرز ہے ان کے ساتھ ان کی آرٹیفیشل جولری کی شاپ ہے، اور یہ وہاں پر موجود تھے کہ جب یہ ڈاکو آئے اور انہوں نے جو ہے وہ 15 کی، اور کچھ جو فائر ہیں وہ ان کی دکان میں بھی جا کے لگے ہیں۔ یہ جب لوگ آئے ہیں 1-1-5 پہ آئے 4 لوگ، میں سامنے بیٹھا تھا، یہ ایسے سیکنڈ کے اندر یہ 3 لوگ اندر داخل ہو گئے ہیں۔ میں نے بھی جب ان کی طرف دیکھا ہے تو انہوں نے مجھے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کو فائر لگا دیں گے۔ میں نے کہا یہ کیا آپ کام کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں سے آئے، کون ہو، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، جہاں کوئی کھڑا رہے، جہاں کوئی بیٹھا رہے، جو بھی اٹھے گا جو کوئی بولے گا اس کو ہم فائر لگا دیں گے۔ تو میں فوراً 15 کال ملانے شروع کر دی اسی وقت ہی۔ میں تقریباً 20 مرتبہ کال کیا، ایک مرتبہ کال نہیں اٹھائی، جب تک میں اس طرف بھاگا ہوں، انہوں نے میرے طرف یعنی کہ فائرنگ کی ہے، اسٹیٹ فائر کی ہے انہوں نے، اسٹیٹ۔ یہ اللہ پاک کا بہت کرم ہوا ہے، کسی کو لگا نہیں، اس وقت نہیں لگا۔ جب یہ سب اکٹھے ہو گئے دکاندار، ہلچل مچی ہے، جب یہ بھاگنے لگے ہیں اس وقت شعیب بھائی آئے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر وار کیا ہے ایک ڈنڈے سے اینگل کے ساتھ۔ اس وقت جو ہے نا یہ ذرا کچھ دکاندار اکٹھے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے فائرنگ کی ہے، شعیب بھائی کے اوپر بھی کی ہے، شعیب بھائی اس وقت بچ جاتے رہے، پھر ان کے پاؤں کے اوپر لگ گیا۔ کروڑوں روپے ٹیکس کی مد میں دیتے ہیں تو کیوں آپ لوگوں کو، تاجروں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا رہی؟ کیوں آپ لوگ جو ہیں اپنے مال، اپنے جو ہے املاک سے بھی جاتے ہیں، اور اب تو آپ کی جانیں بھی یہ لینے سے نہیں کرتے؟ بات سنیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نظام اور قانون ایسا ہے کہ جو دینے والا ہے وہ ہمیشہ لوٹتا ہے، جو لوٹنے والا ہے وہ لوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تاجر دن رات بیٹھ کے محنت کرتے ہیں، اپنی مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے رزق کمانے اپنے رزق میں سے ان کو ٹیکس ادا کر کے جاتے ہیں، باوجود اس کے کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، چوڑی بازار والی گلی ہم نے آپ کو دکھائی کہ جہاں پر یہ جب مزاحمت کی گئی جو جولر شاپ کے مالک ہیں ان کی طرف سے اور دیگر جو تاجران ہیں، اس کے بعد ایک ڈاکو وہاں پر پکڑا گیا، اور باقی جو ڈاکو تھے وہ اس چوک تک تو آئے، جس کو پیچھے سے مزاحمت کرتے ہوئے جو تاجر تھے وہ آئے، اور اس چوک کے اوپر جو ہے وہ ڈاکو پہنچے، اور انہوں نے یہاں پر جو ہے فائرنگ وہ کرتے آئے، لیکن جو یہاں پر موجود تاجر تھے، خاص طور پر جو نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے یہاں پر دیدہ دلیری دکھائی، اور انہوں نے وہ چوک کے اوپر جو ہے، جو آپ فوٹیجز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا مصروف ترین چوک ہے ملتان کا، یہ بہت مصروف ترین 6 نمبر چنگی کا گردیزی مارکیٹ کا یہ چوک ہے، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے ڈاکوؤں کو لٹا لیا اور ان سے جو گن ہے وہ لے لی گئی، اور جو یہاں پر ڈاکو تھے ان کو تشدد کا بھی یہاں پر جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ ظاہری بات ہے جو شہری تھے وہ کافی مشتعل تھے، اور ایک جو بچہ تھا آلیان، وہ یہاں پر جو ہے اس کو یہاں پہ فائر مارا گیا، جو کہ یہاں ساتھ ہی ایک شاپ کے اوپر کام کرتا تھا، ان کی یہاں پر شاپ تھی، وہاں پر وہ کام کرتا تھا، تو اس کو بھی یہاں پر فائر لگا ہے، اور وہ بچہ یہاں پر شہید ہوا، جس کے بعد جو یہاں پر تاجر تھے وہ مشتعل ہوئے، اور انہوں نے ان تینوں ڈاکوؤں کو یہاں پر مارا، اور پولیس کے مطابق تو یہاں پر جو ان کی اپنے ڈاکو تھے تینوں، وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مضروب ہو چکے تھے، جن کو ہسپتال لے کے جایا گیا، لیکن وہ وہاں پر اپنے جو ہے زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ اور لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں پر جہاں پر رش کا اتنی زیادہ رش اور کراؤڈڈ جگہ ہے، اگر وہیں پہ جو تاجر برادری ہے ان کو پروٹیکشن نہیں دی جائے گی، تو جو گنجان آباد علاقے ہیں جہاں پر رش کم ہوتا ہے، وہاں پر کیسے جو ہے وہ یہاں پر تو تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو پکڑا بھی، اور جو ہے وہ پولیس کے حوالے بھی کیا ایک ڈاکو کو، لیکن جہاں پر رش نہیں ہوگا وہاں پر تاجروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی، گردیزی مارکیٹ میں جو یہ واردات ہوئی اس میں ایک ایسا نوجوان جو دنیا کے لیے مثال چھوڑ گیا، عمر تو صرف اس کی 20 سال تھی، آلیان اس کا نام تھا، اور یہ جو جولری شاپ پہ جہاں پر یہ اٹیک ہوا اس کے ساتھ وہ بچے کی شاپ تھی، اور اس نے ان بہادری سے ان ڈاکوؤں کو نہ صرف روکا آگے جانے سے، بلکہ ان کو وہاں پر پکڑنے کی کوشش بھی کی، اور جس کے نتیجے میں
اس کو فائر لگا اور وہ بچہ جو ہے وہاں پر شہید ہو گیا. اور پورے پاکستان میں اس وقت آلیان کو جس نے بھی دیکھا ہے جتنا وہ خوبصورت بچہ ہے اور اس کی بہادری کے چرچے ہیں اس وقت. ظاہری بات ہے ان کے جو والدین ہیں ان کے لیے یہ بڑی رنج اور غم کا جو ہے یہ سما ہے اور وہ بہت زیادہ دکھ میں ہے. اور ہم صرف ان کی جو تکلیف ہے اس کو صرف ہم لوگ الفاظ میں شاید بیان بھی نہ کر سکیں جس کرب سے ایک جوان اولاد کا جو ہے والد گزر رہا ہے. ان کے والد صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. الیان جیسے بچے اللہ پاک نصیبوں سے دیتے ہیں. ایک ایسا بچہ جو ہر دل عزیز اور ہر چیز کو اپنے حساب سے اچھا کرنے والا بہادر بچہ. اسے پتہ تھا کہ میری یہاں موت ہے, اس کے باوجود اس نے ہمت سے ان ڈاکوؤں کو روکنے کی, پکڑنے کی کوشش کی. تو بس اس کی نصیب میں یہی تھا. میں آپ سے بھی سب سے یہی ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آج میرے بیٹے نے جان دی, کل کسی اور کا بچہ جا سکتا ہے. اس کا مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. آپ کو اور سب عدلیہ کو, سب گورنمنٹ کو اس کا بیٹھ کے حل ہونا چاہیے. یہ کب تک ایسے الیان جیسے بچے شہید ہوتے جائیں گے؟ جس کا بچہ جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو کیسے اس نے کھویا. لہٰذا اس کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندے کو سیفٹی ہونی چاہیے. جو کاروبار یہ کرتے ہیں, ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ چلتا ہے, گورنمنٹ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو موت ہے نا راہ گاہ نہ جائے. بہت زیادہ رنج میں ہیں اور اس وقت تعزیت کا جو ہے یہاں پر سلسلہ جاری ہے اور جو آ رہے ہیں لوگ ان سے تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں حکام بالغ سے, پولیس سے, کہ ان کا بچہ تو چلا گیا لیکن آلیان جیسے اور بچے اس جو ہے اس کا شکار نہ ہوں, اس کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کیے جائیں. ہم یہاں روزی کرنے آتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی میتیں اٹھائیں. وہ جوان بچہ مر گیا یار, وہ جوان بچہ مر گیا, وہ جوان بچہ مر گیا یار. پولیس اس وقت تک فائل بند نہیں کرتی جب تک مجرم سلاخوں کے پیچھے یا جیل میں نہ ہو, اس لیے اس وقت تک کھلی رہے گی کرائم فائل.